خوش آمدید پیارے بچوں، آج ہم ابتدائی اردو کا سبق 22 نون غنہ پڑھیں گے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نون غنہ بالکل نون سے مشابہ رکھتا ہے؟ یعنی نون غنہ اور نون دکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان صرف ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ بچوں، نون کے درمیان ایک نقطے کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نون غنہ اپنی پوری شکل میں بنا نقطے کے لکھا جاتا ہے۔ یہ ان دونوں حروف کی پوری شکلوں کا فرق ہے، نون نقطے کے ساتھ اور نون غنہ بغیر نقطے کے۔ لیکن جب ہم ان حروف کی دوسری شکلیں لکھتے ہیں تو ہم نون کو تو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور نون غنہ کو چھوٹا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر ایک نقطہ بھی لگاتے ہیں، اور نقطے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وی جیسا نشان بھی لگاتے ہیں، جو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ نون نہیں ہے، یہ نون غنہ ہے۔ کیونکہ اگر میں اس طرح سے نشان لگا دوں گی تو یہ نون سے الگ ہو جائے گا، لیکن اگر میں یہ نشان ہٹا دوں گی تو یہ بالکل ہی نون کی طرح لگے گا۔ اس لیے دونوں حروف کے درمیان فرق پتہ چل سکے، ہم اس نقطے کے اوپر ایک وی کا نشان لگاتے ہیں، یا پھر یہ نشان کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی بھی نون کے نقطے کے اوپر کوئی نشان دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ نون نہیں ہے، یہ نون غنہ ہے۔ ان حروف کی دوسری شکلوں کے لیے ہم آدھے شوشوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن نقطہ ہم درمیان میں نہیں، پھر اس لائن کے اوپر لگاتے ہیں۔ بچوں، یہ تو بات ہوئی ان حروف کی شکلوں کی۔ اب بات کرتے ہیں ان دونوں حروف کی آوازوں کی۔ بچوں، نون غنہ اپنی شکل کی طرح اپنی آواز میں بھی نون غنہ سے مشابہ رکھتا ہے، یعنی جس طرح ان دونوں شکلوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، اسی طرح سے ان دونوں کی آوازوں میں بھی تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نون کی آواز نا ہوتی ہے، نا۔ اسی طرح سے میں اسی نون کی نا کی آواز کو اگر اپنی ناک میں سے پڑھوں گی تو وہ آواز نون غنہ کی بن جائے گی، یا اس آواز کو تھوڑا دبا کر پڑھوں گی تو بھی وہ آواز نون غنہ کی ہو جائے گی۔ مثلاً میں نے یہاں لکھا ہے جیم الف زبر جا، نون ساکن جان۔ یہاں ہم نے نون میں سے نون کی نا کی آواز پڑھی ہے، جان ن۔ اب یہاں ہم نے نون نہیں بلکہ نون غنہ لکھا ہے، تو یہاں ہمیں نون غنہ کی آواز کے لیے نون کی آواز کو دبا کر یا پھر اپنی ناک میں پڑھیں گے تو ہم نون غنہ کی آواز پڑھ سکیں گے، جیسے جیم الف زبر جا، نون غنہ ساکن جاں، جاں۔ دیکھا بچوں، یہاں میں نے نون کی آواز کو کھل کر نہیں نکالا بلکہ دبا کر نکالا ہے، یعنی کہ اپنی ناک میں سے پڑھا ہے، تو نون کی آواز، نا کی آواز پوری طرح سے نہیں آئی۔ یہ جو ادھوری آواز ہے، یعنی کہ وہ آواز جو نون کی ہم ناک میں سے بول رہے ہیں، یہی آواز نون غنہ کی آواز ہوتی ہے۔ ایک بار پھر دھیان سے سنیے، جیم الف زبر جا، نون ساکن جان، جیم الف زبر جا، نون غنہ ساکن جاں۔ بچوں، ہندی میں ہم جو آواز چندر بندو کے ذریعے نکالتے ہیں، وہی آواز اردو میں ہم نون غنہ کے ذریعے نکالتے ہیں۔ مثلاً آنکھ، آنکھ، دونوں میں سے ہم ایک جیسی ہی آواز نکال رہے ہیں، جو یہاں چندر بندو سے آئی ہے وہ یہاں پر نون غنہ سے آئی ہے، آنکھ، آنکھ۔ اب ہم اول، درمیان اور آخر کے مطابق نون غنہ کے حروف کو دیکھیں گے۔
سب سے پہلے نون غنہ کی پوری شکل کا استعمال ہم لفظ کے آخر میں کرتے ہیں. مثلاً ہے الف زبر ہا نون غنہ ساکن ہاں. ٹھیک ہے بچوں، اب آتے ہیں درمیان والی شکل پر. یہ والی اس شکل کا استعمال ہم نون غنہ کی درمیان میں کرتے ہیں، یعنی کہ جب نون غنہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے، ایک شوشہ، نقطہ اور اس کے اوپر ایک نشان. مثلاً الف مد زبر آ، نون غنہ آ اور کھا ساکن آنکھ. اس کے علاوہ اس دوسری شکل کا استعمال یعنی کہ آدھے شوشے والی شکل کا استعمال بھی ہم نون غنہ کے درمیان میں کرتے ہیں. آدھا شوشہ، نقطہ، اوپر نشان. مثلاً جیم، اس کے بعد نون غنہ کا آدھا شوشہ، نقطہ، اوپر نشان، گاف، لام. جیم نون غنہ زبر جن، گاف لام زبر گل، جنگل. اب پوری شکل کا استعمال ہم نے آخر میں کر لیا. چھوٹے شوشے کا استعمال، آدھی شکل کا استعمال ہم نے درمیان میں کر لیا، اور آدھے شوشے کی بھی چھوٹی شکل کے آدھے شوشے کا استعمال بھی ہم نے درمیان میں کر لیا. اور اول کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اول کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اول میں نون غنہ کا استعمال نہیں کرتے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ہے جس کا استعمال ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ہے جس کے استعمال میں جس میں نون غنہ سب سے پہلے آتا ہو. یعنی نون غنہ سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا. اس لیے ہم نون غنہ کا استعمال لفظ کے درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، آخر میں بھی، لیکن اول والا کالم ہم نہیں بناتے. سمجھ گئے بچوں؟ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور سبق میں دیے سبھی الفاظ کو ملا کر لکھنے کی مشق کرتے ہیں. بچوں، سب سے پہلا لفظ ہے ہمارا، یہاں ہے پہلا حرف الف مد زبر آ، لیکن یہ غصے والا ہے، اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا. نون غنہ اپنے لیے ایک الگ لائن بنا لے گا اور نون غنہ اپنی لائن آگے بھیج دے گا کیونکہ وہ غصے والا نہیں ہے. اب ہم نے اپنی لائن روک دی ہے دال پر ہی، کیونکہ دال غصے والا ہے، وہ اپنی لائن آگے نہیں بھیجتا. اس لیے دو چشمی ہے اپنی لائن خود بنائے گا اور اسے آگے بھی بھیج دے گا کیونکہ وہ خود غصے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم ملا کر لکھیں گے. الف مد زبر آ اپنی لائن پر بالکل اکیلا ہے، اس لیے ہم اسے بنا ٹچ کیے ایسے ہی اکیلا کھڑا کر دیں گے. اس کے بعد دوسری لائن کے اوپر نون غنہ اور دال آپس میں ٹچ ہو رہے ہیں، ان کی لائن آپس میں ٹچ ہو رہی ہے، یعنی اب ہمیں ان دو حروف کو آپس میں ٹچ کرنا ہے. تو نون غنہ لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے تو ہم اس کی درمیانی شکل لکھیں گے، پورا شوشہ، نقطہ اور اوپر ایک وی کا نشان. اب نون غنہ سے ہمیں دال کو ٹچ کر کے لکھنا ہے، تو دال کو ہم کیسے ٹچ کریں گے؟ دال کو ہم اوپر سے تھوڑا سا رب کر دیں گے، جو اس کی اوپر والا پورشن تھا، اور پھر یہیں سے نون غنہ سے ٹچ کر کے لکھ دیں گے. نون غنہ اور دال آپس میں مل گئے. اس کے بعد دو چشمی ہے اور چھوٹی اے کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہے. تو دو چشمی ہے اپنی شکل نہیں بدلے گا، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، اور نہ ہی چھوٹی یہ اپنی شکل بدلے گی. جہاں پر دو چشمی ہے ختم ہوا ہے، ہم وہیں سے چھوٹی یہ کو سٹارٹ کر دیں گے اور ہمارا لفظ پورا بن گیا. الف مد زبر آ، نون غنہ آ، دھا یہ زیر دھی، آندھی. آندھی کا مطلب ہوتا ہے طوفان، جس میں ہوا بہت ہی تیز چلتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارا اگلا لفظ. الف مد زبر آ غصے والا ہے، اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا. نون غنہ اپنے لیے اپنی لائن خود بنا لے گا، اور وہ غصے والا نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی لائن آگے بھیج دی کھے کے پاس. اب ملا کر لکھیں گے.
الف مد زबर आ اپنی لائن پر اکیلا ہے تو ہم اسے ایسے ہی لکھ دیں گے بنا ٹچ کیے. نون غنہ اور کھے کی لائن آپس میں ٹچ ہو رہی ہے یعنی کہ ہمیں ان دو حروف کو ملا کر لکھنا ہے. تو نون غنہ درمیان میں ہے تو ہم نون غنہ کی درمیانی شکل لکھیں گے, پورا شوشہ, نقطہ اور اوپر نشان, اور اسی سے ٹچ کر کے ہم کھے لکھیں گے. الف مد زبر آ, نون غنہ, کھ ساکن, آنکھ. اگلا لفظ الف غصے والا ہے, اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا, نون غنہ اپنے لیے الگ لائن بنا لے گا. نون غنہ غصے والا نہیں ہے, اس نے اپنی لائن آگے بھیج دی گاف کے پاس, گاف بھی اپنی لائن آگے بھیج دے گا واؤ کے پاس. واؤ غصے والا ہے, وہ اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا. ٹھے اپنے لیے خود اپنی لائن بنائے گا اور اسے آگے بھیج دے گا چھوٹی یہ کے پاس. اب ملا کر لکھیں گے, الف اپنی لائن پر اکیلا ہے, ہم نے بنا ٹچ کیے لکھ دیا. اس کے بعد ہے نون غنہ اور گاف, تو نون غنہ درمیان میں آ رہا ہے, ہم نے نون غنہ کی درمیانی شکل لکھیں گے پورے شوشے والی, ٹھیک ہے. اس کے بعد گاف کو ہمیں نون غنہ سے ٹچ کرنا ہے, تو ہم یہیں سے ٹچ کرتے ہوئے گاف کی آدھی شکل بنائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں گاف سے ٹچ کرنا ہے واؤ کو, تو ہم جہاں پر گاف ختم ہوا ہے وہیں سے ہم واؤ اسٹارٹ کر دیں گے, اوپر لگائیں گے الٹا پیش. اس کے بعد ٹھے اور چھوٹی یہ کی لائن ملی ہوئی ہے تو یہیں سے, لیکن ٹھے اور چھوٹی یہ کی لائن ملی ہوئی ہے تو ہم پہلے ٹھے لکھیں گے, اور جہاں پر ٹھے کی یہ بیچ والی لائن باہر نکل رہی ہے اسی سے ہم چھوٹی یہ بنانا شروع کر دیں گے. الف نون غنہ زبر ان, گاف واو الٹا پیش گو, ٹھے یہ زیر ٹھی, انگوٹھی. اگلا لفظ الف غصے والا ہے, اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا. واؤ بھی غصے والا ہے, وہ بھی اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا. نون غنہ غصے والا نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی لائن آگے بھیج دے گا ٹے کے پاس. اب الف اپنی لائن پر اکیلا ہے, ہم بنا ٹچ کیے ایسے ہی لکھ دیں گے. واؤ بھی اپنی لائن پر اکیلا ہے, ہم بنا ٹچ کیے ساتھ میں ایسے ہی کھڑا کر دیں گے. نون غنہ اور ٹے دو حروف کی لائن آپس میں ٹچ ہو رہی ہے, تو ہمیں پہلے نون غنہ درمیان میں آ رہا ہے, نون غنہ کی درمیانی شکل لکھیں گے, نقطہ اور اوپر نشان. اس کے بعد ٹے ہے آخر میں, تو ہم ٹے کو اسی سے نون غنہ سے ٹچ کرتے ہوئے آگے پورا بنا دیں گے, اور واؤ کے اوپر ہم لگائیں گے الٹا پیش, ٹھیک ہے. الف واؤ الٹا پیش او, نون غنہ اون, ٹے ساکن اونٹ. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. الف غصے والا ہے, اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا. چھوٹی یہ غصے والی نہیں ہے, اپنی لائن آگے بھیج دے گی نون غنہ کے پاس. نون غنہ بھی غصے والا نہیں ہے, اس لیے وہ بھی اپنی لائن آگے بھیج دے گا ٹے کے پاس. اب الف اپنی لائن پر اکیلا ہے, ہم بنا ٹچ کیے لکھیں گے. اس کے بعد باقی تینوں حروف کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہے, ہمیں ان تینوں حروف کو ملا کر لکھنا ہے. سب سے پہلے چھوٹی یہ کا شوشہ, دو نقطے, کھڑا زیر. اس کے بعد نون غنہ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نون غنہ درمیان میں ہے, تو نون غنہ کی درمیانی شکل پورا شوشہ, نقطہ اور وی کا نشان, اور آخر میں ہے ٹے, تو ہم نون غنہ سے ٹچ کرتے ہوئے ٹے کی پوری شکل لکھ دیں گے. الف یہ کھڑا زیر ای, نون غنہ ای, ٹے ساکن اینٹ. اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. چے غصے والا نہیں ہے, اپنی لائن آگے بھیج دے گا الف کے پاس. الف غصے والا ہے, وہ اپنی لائن آگے نہیں بھیجے گا. نون غنہ اپنی لائن آگے بھیج دے گا دال کے پاس. اب دو حروف کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہے, چے اور الف کی. تو چے جب سب سے پہلے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, آدھا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیم کی فیملی کا کوئی بھی ممبر سب سے پہلے آئے گا تو ہم اسے آدھا کر دیں گے, اور یہیں سے ہمیں الف ملا کر لکھنا ہے, تو الف ہم نے یہیں سے اسٹارٹ کر دیا. اس کے بعد ہے نون غنہ لفظ کے درمیان میں, بیچ میں, تو نون غنہ کا شوشہ, نقطہ, اوپر نشان. اس کے بعد ہمیں یہیں سے دال کو ٹچ کرنا ہے. دال کو ہم کیسے ٹچ کریں گے, اوپر سے یہ
लाइन मिटाकर यहीं से हम दाल स्टार्ट कर देंगे। चे अलिफ ज़बर चा, नून गुन्ना, दाल साकिन, चांद। अगला लफ्ज देखते हैं। जीम गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा नून गुन्ना के पास। नून गुन्ना भी गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा गाफ के पास। गाफ भी गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा लाम के पास। चारों हुरूफ की लाइन आपस में मिली हुई है। जीम सबसे पहले है, जीम को हम कर देंगे आधा। उसके बाद नून गुन्ना के लिए हम क्या करेंगे, नून गुन्ना दरमियान में है और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आधे शोशे वाली शक्ल। ठीक है, आधा शोशा, नुक्ता और ऊपर निशान। उसके बाद है गाफ, और गाफ को मिलना है लाम से। तो गाफ, काफ और गाफ जब भी अलिफ और लाम से मिलते हैं तो अपनी गोल शक्ल में लिखे जाते हैं। गाफ को भी लाम से मिलना है तो गाफ की शक्ल हम कैसे बनाएंगे, गोल। और जहां पर गाफ खत्म हो रहा है वहीं से टच करके हम लाम को बना देंगे। जीम नून गुन्ना ज़बर जन, गाफ लाम ज़बर गल, जंगल। मीम गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा नून गुन्ना के पास। नून गुन्ना भी गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा गाफ के पास। गाफ भी गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा लाम के पास। अब सबसे पहले है मीम, तो मीम की शक्ल कैसी होगी, एक सर्कल और ऊपर से लाइन। उसके बाद है नून गुन्ना की दरमियानी शक्ल, यहाँ पर भी हम लिखेंगे आधा शोशा, नुक्ता और ऊपर निशान। गाफ को मिलना है लाम से, तो गाफ जब लाम से मिलेगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी, गोल। और गाफ जहां खत्म हो रहा है वहीं से टच करके हम बना देंगे लाम। मीम नून गुन्ना ज़बर मन, गाफ लाम ज़बर गल, मंगल। बेगुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा नून गुन्ना के पास। नून गुन्ना भी गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा गाफ के पास। गाफ भी गुस्से वाला नहीं है, अलिफ के पास अपनी लाइन भेज देगा। अलिफ गुस्से वाला है तो वो अपनी लाइन रोक लेगा और लाम अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। चार हुरूफ की लाइन मिली हुई है, हमें इन चारों को आपस में टच करके लिखना है। सबसे पहले है बे, तो बे का शोशा। उसके बाद है नून गुन्ना, इसके लिए हम बनाएंगे आधा शोशा, नुक्ता लगाएंगे, ऊपर निशान। उसके बाद है गाफ, और गाफ को मिलना है अलिफ से, तो गाफ को हम बनाएंगे गोल। और जहां पर गाफ खत्म हो रहा है वहीं से हम ऊपर लेकर जाएंगे अलिफ। उसके बाद लाम अपनी लाइन पर बिल्कुल अकेला है, तो लाम को बिना टच किए हम साथ में खड़ा कर देंगे। बे नून गुन्ना ज़बर बन, गाफ अलिफ ज़बर गा, लाम साकिन, बंगाल। हे गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा वाव के पास। वाव गुस्से वाला है, वो अपनी लाइन रोक लेगा। नून गुन्ना अपने लिए अलग लाइन बनाएगा और वो अपनी लाइन आगे भेज देगा टे के पास, क्योंकि वो गुस्से वाला नहीं है। अब मिलाकर लिखेंगे, हे और वाव की लाइन मिली हुई है, तो हे की शोशे वाली शक्ल और नीचे हे का निशान। और जहाँ पर ये हे ख़त्म हो रहा है वहीं से हमें थोड़ी सी लाइन लेकर आगे जाना है और उसके बाद यहीं से हमें स्टार्ट करना है वाव। फिर नून गुन्ना दरमियान में है, यहाँ हम लिखेंगे नून गुन्ना का पूरा शोशा, ठीक है, नुक्ता और ऊपर निशान। और वहीं से टच करते हुए हमें टे को बनाना है। ठीक है, हे और वाव की लाइन मिली हुई थी, हे और वाव को मिला दिया। नून गुन्ना और टे की लाइन मिली हुई थी, नून गुन्ना और टे को मिला दिया। हे वाव पेश हो, नून गुन्ना हो, टे साकिन, होंठ। यहाँ हमारे वो अल्फाज मुकम्मल हो गए जिनमें नून गुन्ना का इस्तेमाल लफ्ज़ के दरमियान में हो रहा था। अब हम वो अल्फाज पढ़ेंगे जिनमें नून गुन्ना का इस्तेमाल लफ्ज़ के आखिर में होगा। मीम गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा अलिफ के पास। अलिफ गुस्से वाला है, वो अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा और नून गुन्ना अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। अब मीम और अलिफ को मिलाना है, तो मीम की शक्ल कैसी होगी, एक सर्कल और ऊपर से लाइन। ठीक है, और जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हुई है वहीं से हम अलिफ को ऊपर टच करते हुए ले जाएंगे। नून गुन्ना अपनी लाइन पर अकेला है, तो बिना टच किए हम साथ में उसे
खड़ा कर देंगे। मीम अलिफ ज़बर मा, नून गुन्ना मा। ठीक है, मीम अलिफ ज़बर मा, नून गुन्ना साकिन मा। यहाँ पर नून गुन्ना लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो नून गुन्ना अपनी पूरी शक्ल में आएगा। वाव गुस्से वाला है, अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा। है गुस्से वाला नहीं है, उसने अपनी लाइन अलिफ के पास भेज दी। अलिफ गुस्से वाला है, वो अपनी लाइन रोक लेगा। नून गुन्ना अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। वाव अपनी लाइन पर अकेला है, बिना टच किए ऐसे ही खड़ा कर देंगे। है और अलिफ की लाइन मिली हुई है तो हमें है और अलिफ को मिलाना है। है शोशे वाली शक्ल में, और उसके बाद जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है वहीं से हम ऊपर ले जाएंगे अलिफ। ठीक है, और नून गुन्ना अपनी लाइन पर अकेला है, बिना टच किए हम साथ में ऐसे ही खड़ा कर देंगे। वाव ज़बर व, वाव ज़बर व, है अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना साकिन वहाँ। जीम गुस्से वाला नहीं है, आगे भेजेगा अपनी लाइन है के पास। है भी गुस्से वाला नहीं है, अलिफ के पास अपनी लाइन भेज देगा। अलिफ गुस्से वाला है, वो अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा। नून गुन्ना अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। जीम सबसे पहले है तो हम जीम को आधा कर देंगे। ठीक है की दरमियानी शक्ल, है को टच करके लिखना है। है की दरमियानी शक्ल कैसी होगी, पहले नीचे जाएंगे एक लाइन लेकर, फिर आगे की तरफ और है का निशान। जहाँ पर है ख़त्म हो रहा है वहीं से हमें अलिफ को टच करना है, क्योंकि है की लाइन भी अलिफ से मिल रही है। नून गुन्ना अपनी लाइन पर अकेला है, हम बिना टच किए साथ में ऐसे ही खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे। जीम ज़बर ज, है अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना साकिन जहाँ। काफ गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा है के पास। है भी अपनी लाइन आगे भेजेगा अलिफ के पास, लेकिन अलिफ गुस्से वाला है, वो अपनी लाइन रोक लेगा। नून गुन्ना अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। काफ, है और अलिफ, इन तीन हुरूफ को मिलाना है, क्योंकि इन तीनों हुरूफ की लाइन आपस में टच हो रही है। तो सबसे पहले काफ को हम कर देंगे आधा। ठीक है, और है को हम यहीं से नीचे लेकर जाएंगे, फिर आगे की तरफ है का निशान बनाएंगे। जहां पर है ख़त्म हो रहा है वहीं से ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे अलिफ। नून गुन्ना अपनी लाइन पर अकेला है, बिना टच किए साथ में ऐसे ही खड़ा कर देंगे। ओके, काफ ज़बर क, है अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना साकिन कहाँ। छोटी है गुस्से वाली नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगी है के पास। है भी गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा अलिफ के पास। अलिफ गुस्से वाला है, वो अपनी लाइन रोक लेगा, और नून गुन्ना अपने लिए अपनी लाइन खुद बना लेगा। तीन हुरूफ की लाइन मिली हुई है, छोटी ये, है और अलिफ। तो छोटी ये के लिए हम क्या करेंगे, स्लेंटिंग लाइन, दैट्स इट। उसके बाद है बनानी है, है की दरमियानी शक्ल, नीचे जाएंगे और आगे जाएंगे और है का निशान बनाएंगे। यहीं से जहां पर है ख़त्म हो रहा है वहीं से हम अलिफ ऊपर ले जाएंगे। नून गुन्ना अपनी लाइन पर अकेला है तो बिना टच किए साथ में ऐसे ही खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब रीड करेंगे। ये ज़बर य, है अलिफ ज़बर हा, यहाँ। नून गुन्ना साकिन यहाँ। मीम गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगा बड़ी ए के पास। बड़ी ए भी गुस्से वाली नहीं है, अपनी लाइन आगे भेजेगी नून गुन्ना के पास। तीनों हुरूफ की लाइन आपस में मिल रही है। सबसे पहले है मीम, एक सर्कल, ऊपर से लाइन। ठीक है, उसके बाद है बड़ी ए, तो बड़ी ए का शोशा यहीं से। उसके बाद है नून गुन्ना, आखिर में है, अपनी शक्ल नहीं बदलेगा और जैसे है वैसे ही हम टच करके लिख देंगे। मीम ये ज़बर मैं, मीम ये ज़बर मैं, नून गुन्ना साकिन मैं। है गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा बड़ी ए के पास। बड़ी ए भी गुस्से वाली नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगी नून गुन्ना के पास। तीनों हुरूफ की लाइन आपस में टच हो रही है, हमें तीनों हुरूफ को आपस में टच करके लिखना है। सबसे पहले है का शोशा, ठीक है, जहां पर है का शोशा खत्म है वहीं से हमें टच करके बड़ी ए का शोशा बनाना है।
جہاں پر بڑی اے کا شوشہ ختم ہے وہیں سے ٹچ کر کے ہمیں نون غنہ بنانا ہے. ہے یہ زبر ہے، نون غنہ ساکن ہے. ہے غصے والا نہیں ہے، اپنی لائن آگے بھیجے گا الف کے پاس. الف غصے والا ہے، اپنی لائن روک لے گا. نون غنہ اپنے لیے اپنی لائن خود بنا لے گا. اب ہے اور الف کی لائن ملی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہے کا شوشہ، جہاں پر یہ شوشہ ختم ہے وہیں سے اوپر لے کر جائیں گے الف. نون غنہ اپنی لائن پر اکیلا ہے، بنا ٹچ کیے ساتھ میں ایسے ہی کھڑا کر دیں گے. ہے الف زبر ہا، نون غنہ ساکن ہاں. ہے غصے والا نہیں ہے، آگے بھیجے گا اپنی لائن واؤ کے پاس. واؤ غصے والا ہے، اپنی لائن روک لے گا. نون غنہ اپنے لیے اپنی لائن خود بنا لے گا. اب ہے اور واؤ کی لائن ملی ہوئی ہے اور واؤ کو ملانا ہے تو سب سے پہلے ہے کا شوشہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واؤ لکھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی لائن آگے لے کر جائیں گے اور یہاں پر لکھیں گے واؤ. نون غنہ اپنی لائن پر اکیلا ہے، بنا ٹچ کیے ساتھ میں ایسے ہی کھڑا کر دیں گے. ہے واؤ الٹا پیش ہو، نون غنہ ساکن ہوں. بچوں یہاں پر ہمارے سبق کے سارے الفاظ مکمل ہو گئے ہیں. میم اگلی ویڈیو میں ہم اگلا کانسیپٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.